الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والتثبت في الدين، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، مجلس میں موجود قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردے سے سن رہی ماں بہنوں، جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن کے بینر تلے، جامعہ کے اس وسیع احاطے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دو بڑی نسبتوں پر جمع کیا ہے، اور بینر میں وہ دونوں نسبتیں لکھی ہوئی ہیں. آج کا یہ اجلاس عام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی منسوب ہے، اور آج کا یہ جلسہ حفاظ قرآن کی دستار بندی کی مناسبت سے قرآن کریم سے بھی منسوب ہے. اور یقین جانیے کہ یہی دو نسبتیں دنیا کی سب سے بڑی نسبت ہے، اور یہی دو میراث ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی میراث ہے. یہی دو امانتیں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے قیمتی امانتیں ہیں. یہی وہ دو راستے ہیں جن پر چل کر ہم دنیا کو بھی آباد کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی شاداب کر سکتے ہیں. میں نے خطبے میں جس حدیث کی تلاوت کی، اس میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں، لیکن میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں. جب تک تم امت کا، تم مسلمانوں کا رشتہ ان دو چیزوں سے مضبوط رہے گا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ہلاکت و گمراہی کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے. جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، تمہارے اندر گمراہی نہیں آ سکتی. ایک چیز اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنتیں. یہ دو چیزیں ہیں جن کی طرف منسوب کیا ہمارے مولانا ابرار الحق صاحب نے آج کے اس عظیم الشان جلسے کو. اور انہی دو نسبتوں کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ مجھے وقت کم دیا گیا ہے، لیکن آپ حضرات میرے پیغامات کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج آپ قرآن کریم کی نسبت پر یہاں جمع ہیں. یاد رکھیے، یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے وزن کو، جس کے عظمت و جلال کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے کہا: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. کہ یہ وہ عظیم قرآن ہے جس کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا. سب نے اس قرآن کو اپنے اوپر اٹھانے سے، اس کے بوجھ کو اپنے اوپر اتارنے سے انکار کر دیا، اور اس قرآن کو انسان کے قلب نے برداشت کیا. اللہ نے ایک جگہ کہا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ جن کی صلابت اور جن کی سختی کو تم مثالوں میں پیش کرتے ہو، تم یہ دیکھتے کہ قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. یہ قرآن بڑا عظیم کلام ہے، اور میرے بھائی یہ قرآن ایک بے مثال کتاب ہے، اور اتنی بے مثال کتاب ہے کہ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے ایک چیلنج کیا. قرآن کریم نے کہا کہ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر اور دنیا کے سارے جنات مل کر
قرآن کریم جیسی کوئی کتاب پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی آپ کہیے دنیا کے انسانوں سے، سارے بدھی جیویوں سے، دنیا کے انٹیلیجنٹ لوگوں سے، دنیا کے مفکرین سے، دنیا کے تھنکرز سے، کہ اگر انہیں قرآن کی صداقت میں، انہیں قرآن کی سچائی میں، قرآن کے ایک اعجازی کتاب ہونے میں، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شبہ ہے، تو قرآن کریم جیسی کوئی کتاب لے آئیں، قرآن کریم کی کوئی مثال پیش کر دیں. اور اگر ایک انسان ایسی کتاب نہ لا سکیں تو دنیا کے سارے انسان کو ملا لیں. دنیا کے سارے انسان سے یہ کام نہ ہو تو دنیا کے سارے جنوں کو بھی ملا لیں. قرآن نے کہا لا یأتون بمثلہ، یہ سارے مل کر بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. میرے بھائی، یہ ایک بے مثال کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اور جس کی نسبت پر آپ اور ہم یہاں اس وقت جمع ہیں. اب دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد اور کچھ گھنٹوں کے بعد کہ اس ادارے سے 44 میرے علم کے مطابق 42 خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اور ان کے سروں پر آج ہمارے اکابر علماء دستار فضیلت باندھیں گے. دنیا کے اندر یہ دستار اور اکابر کے ہاتھوں کی یہ پگڑی دراصل ایک مثال ہے اس پگڑی کی، اس اعزاز کی جو اللہ کل قیامت کے اندر ان کے ماں باپ کو اور خود حافظ قرآن کو عطا کرنے والا ہے. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، دنیا کے اندر جب کوئی انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، کوئی ڈاکٹری مکمل کر لیتا ہے، کسی MBBS کرنے والے کا کورس جب مکمل ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کے ان بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بڑے بڑے ممالک میں، دنیا کے بڑے بڑے رؤسا، دنیا کے PM CM اور پریسیڈنٹ اور صدر کے سامنے ایوارڈ دیا جاتا ہے، میڈل دیا جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے اور سمجھئے اس شخص کی عظمت کو، آپ اندازہ کیجئے اس شخص کے مقام اور مرتبے کو کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود ہوگی. حضرت آدم سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام کا مجمع ہوگا، تمام علماء ہوں گے، تمام صلحاء ہوں گے، تمام اتقیاء ہوں گے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا مجمع ہوگا. اور اس مجمع میں قرآن مجید کے حفظ کرنے والے حفاظ کے ماں باپ کے سروں پر ایک ایسا تاج عطا کیا جائے گا جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا. اے لوگو، جو بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، جو ماں باپ مادیت کے اس زمانے میں، جبکہ ہر ماں باپ، ہر گارجین، ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا مجھے زیادہ کما کر دے، میرا بیٹا زیادہ کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا زیادہ ورلڈ وائڈ ایجوکیشن سے آراستہ ہو جائے، میری نسلیں لیٹسٹ ایجوکیشن سے آراستہ ہو جائے، میرا بیٹا دنیا کے اندر عہدوں اور اعلیٰ منصبوں پر فائز ہو جائے. مادیت کے اس زمانے میں جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن اور اس جیسے اداروں میں ڈال کر اللہ کے قرآن کا حافظ بنایا، اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے اسے وقف کیا، ان ماں باپ کو اس لیے کہ وہ سبب بنے اپنے بچوں کے حفظ قرآن کے، اللہ کل میدان قیامت میں سارے عالم کے مجمع کے سامنے ان کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج عطا کرے گا. کیا عظمت، کیا بلندی کی اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ انبیاء، اتقیاء، صلحاء، علماء اور تمام انسانوں کے مجمع کے سامنے آپ کے سروں پر تاج رکھا جائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ حفاظ قرآن جنہوں نے اس ادارے کے اندر یا اس طرح کے اداروں میں قرآن کریم مکمل کیا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی. آقا نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ حل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار. اے دنیا کے انسانوں، یاد رکھو قرآن مجید کے یہ حفاظ، یہ باعمل حفاظ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا اور جنہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، یہ اتنے باوقار ہیں اور اللہ رسول کی نگاہ میں ان کا اتنا وزن ہے کہ کل
میدان قیامت میں اللہ ان کو جنت عطا کرے گا اور ان کی سفارش کی وجہ سے 10 جہنمیوں کو جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا کے اندر مکھیا کی، آپ دنیا کے اندر کمشنر کی، آپ دنیا کے اندر ڈی ایم کی، آپ دنیا کے اندر سی ایم اور پی ایم کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے نا کہ ان کی عزت کریں گے تو آپ کی دنیا کا کوئی کام بن جائے گا۔ آپ کو اندرا آواس یوجنا کے تحت مکان مل جائے گا، آپ کو لیٹرین کا کوئی فنڈ مل جائے گا، آپ کو سرکار کی مراعات اور حکومت کی سہولیات مل جائیں گی۔ میرے بھائی، اگر دنیا کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی عزت کرنے کی وجہ سے آپ کو دنیا کی حکومتوں کی کوئی مراعات ملتی ہے، دنیا کی حکومتوں کی کوئی سہولت ملتی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو وہ سہولت، آپ کو وہ مراعات کتنے دنوں تک ملے گی؟ اور آپ دنیا کے اندر ان ڈی ایم، سی ایم، پی ایم، کمشنر اور مکھیا کے اسکیم سے کب تک فائدہ اٹھائیں گے؟ تبھی تک نا جب تک آپ کی زندگی میں سانسیں چل رہی ہیں، جب تک آپ اس دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ لیکن جب آپ کی زندگی سے آپ کی سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ اسی قبر کے حوالے ہوں گے، اور دنیا کے مکھیا اور دنیا کے سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رعایتیں جو آپ کو ملی تھیں وہ دنیا ہی کے اندر چھوٹ جائیں گی۔ لیکن ذرا تصور کیجئے اس شخص کے مقام و مرتبے کا جس کی وجہ سے آپ کے خاندان میں سے 10 ایسے لوگ جن کو ہمیشہ کے جہنم میں، ہمیشہ کی آگ کے حوالے کر دیا گیا ہوگا، ان حفاظ کے سگنیچر کی وجہ سے، ان کی سفارش کی وجہ سے آپ کو جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ایک حافظ قرآن کا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور شاید آپ کو ان باتوں کی عظمت اور ان باتوں کا وزن اس کو آپ محسوس نہ کر سکیں، لیکن یاد رکھیے جن کا ایمان سلامت ہے اور جن کے دلوں کے اندر ایمان کی روح کا ایک ذرہ بھی موجود ہے تو وہ اس طرح کی عظمتوں کو حقیقی معنوں میں اور سچے معنوں میں بالکل صحیح سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے پڑوس ملک کے ایک عظیم عالم دین ہے، علماء جانتے ہیں، مولانا منظور مینگل دامت برکاتہم۔ انہوں نے اپنا ایک بچپن کا لطیفہ لکھا ہے۔ بچپن کے اندر ہر بچہ اپنے ماں باپ سے ناز و ادا میں بھی لڑائی جھگڑے کر لیتا ہے۔ ہم لوگ بھی بچپن میں اپنی ماں سے ناز سے لڑتے تھے، نخروں سے لڑتے تھے، امی یہ چیز دیجئے ورنہ میں روٹ جاؤں گا، ماں نے دے دیا، فبیا نہیں دیا، روٹ گئے، ناراض ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، ماں کسی بات پہ ناراض ہو گئی۔ اب مولانا ماں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناز میں، نخرے میں، ادا میں، لیکن اس بار ماں بھی ناراض ہو گئی، اور ماں ایسی ناراض ہوئی کہ ماننے کو تیاری نہیں تھی۔ یہ مناتے تھے وہ مانتی نہیں، یہ مناتے تھے وہ مانتی نہیں تھی۔ آخر مولانا منظور مینگل جب ماں مان نہیں رہی تھی تو انہوں نے اپنی ماں سے ایک بات کہی، سنیں میری ماں بہنیں اور بیٹیاں جو پردے سے سن رہی ہیں حفاظ قرآن کی عظمت کو۔ مولانا منظور مینگل کی ماں جب ان کے غصے کو تھوک نہیں رہی تھی، ان سے اپنی ناراضگی کو دور نہیں کر رہی تھی، تو مولانا منظور مینگل جو اسی طرح جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن کے مدرسوں کی طرح کسی مدرسے کے اندر رہ کر قرآن مجید کا حفظ کر چکے تھے، قرآن مجید کے حافظ تھے، انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں آپ راضی ہو جائیے، آپ اپنے غصے کو تھوک دیجئے، ورنہ 10 لوگوں کی لسٹ میں میں نے آپ کا نام نمبر 1 پر رکھ رکھا ہے، آپ کے نام کو میں وہاں سے ہٹا دوں گا۔ آپ کو حیرت ہوگی، ماں نے جب یہ سنا بلک اٹھی، اس کا پورا غصہ فوراً کافور ہو گیا، اپنے بیٹے کے ہاتھ جوڑنے لگی، پاؤں جوڑنے لگی کہ بیٹا میں تجھے معاف کرتی ہوں اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی، لیکن خدا کے واسطے تم نے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کی سفارش کا حق جو اللہ تم حافظوں کو دے گا، اور جن 10 لوگوں کی لسٹ میں میرے بیٹے تم نے میرا نام لکھ رکھا ہے، خدا کے واسطے میرے بیٹے میرا نام مت ہٹانا۔ جن لوگوں کو حفاظ قرآن کی عظمت کا احساس ہے، جن لوگوں کو حافظ قرآن کی عظمت کا احساس ہے، وہ اپنے بچوں کی اس قدر کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے آج سے کچھ سال پہلے مدرسہ فلاح المسلمین میں ختم قرآن کی ایک دعائیہ مجلس تھی۔ میں نے ختم قرآن کی مناسبت سے عظمت قرآن پر، حفاظ قرآن کی عظمت پر گفتگو کی۔ میری گفتگو کے بعد مفتی صاحب نے وہاں مجلس میں موجود گارجین اور پیرنٹس کے تاثرات لینے چاہیں تو اس وقت ایک حافظ قرآن
کا ایک باپ جو عالم نہیں تھا، جو دنیا دار تھا، جو ماسٹر تھا، وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے اپنا تأثر بیان کرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ جو بات کہی، وہ ان بچوں کے ماں باپ کے لیے اور مجلس میں موجود آپ تمام لوگوں کے لیے اور ہر صاحب ایمان کے لیے ایک بڑا درس اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس ماسٹر نے کہا، مفتی صاحب آپ نے حافظ قرآن کی جو عظمت بتائی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت دلائے گا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اور تمام علماء کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا اگر پوری زندگی مجھے 1 روپیہ بھی کما کر نہیں دیا تو مجھے اس کا کوئی گلہ نہیں ہوگا، کیونکہ کل مرنے کے بعد یہ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا ہے۔ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا تأثر ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، ایک صاحب ایمان کا ایمان بولتا ہے جب اس کے دل کے اندر ایمان سلامت ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اس لیے میں آپ سے سب سے پہلی بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن مجید کے حفاظ قرآن کے دستار بندی کی نسبت سے، وہ یہ کہ آج ضرورت ہے کہ آپ قرآن مجید کے حفاظ و خدام کی توقیر و تعظیم کیجئے، آپ ان کا اکرام کیجئے، آپ ان کا ریسپیکٹ کیجئے، آپ ان کی عزت کیجئے۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے، اس طرح کے احادیث کی شرح کے اندر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، علماء نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ 10 لوگ جن کو اللہ حفاظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے جنت کا پروانہ عطا کرے گا، ان 10 لوگوں میں وہ شخص بالکل بھی نہیں ہوگا جس نے دنیا کے اندر حفاظ قرآن کی بدتوقیری کی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر حفاظ قرآن کی توہین کی ہوگی، جنہوں نے دنیا کے اندر حفاظ قرآن کی تذلیل کی ہوگی، جنہوں نے دنیا کے اندر حفاظ قرآن کو حقارت اور گھٹیا اور کمتر نگاہوں سے دیکھا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ نہیں دینے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حفاظ قرآن کی عظمت کریں، ان کی توقیر کریں، ان کا ریسپیکٹ کریں۔ اور حافظ قرآن کی عزت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بھیا جی کہہ کر پکاریں، آپ ان کو محبت کے ساتھ پکاریں، آپ ان کو سلام کریں، آپ ان کو کبھی کبھی اپنے یہاں دعوت میں بھی بلائیں، بلکہ میں یہ بہت درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علاقوں کی مسجدوں میں جو امام دن رات کی 5 نمازوں میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کی بہترین نماز کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور دن رات میں 5 بار آپ تمام کی طرف سے اللہ کے حضور آپ کی ترجمانی کرتا ہے، آپ ان ائمہ کی تنخواہ اچھی کیجئے، آپ ان کی قدر کیجئے، آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، آپ ان کی ایسی خدمت کیجئے جس کے ذریعے سے وہ اپنے اور اپنے گھر کے تمام ضروری تقاضوں کو پورا کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے حفاظ قرآن کی، اور یہ بہت بڑی بدتوقیری ہے اور بہت بڑی تذلیل ہے علماء کرام کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنی مسجدوں کے ائمہ کا خیال نہیں کرتے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں جانتا ہوں ایسے علماء کو جن کی تنخواہیں اتنی قلیل ہیں کہ اپنی ان قلیل تنخواہوں میں وہ اپنی بیمار بیوی کا علاج نہیں کرا پاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے حفاظ کو جن کی تنخواہیں اتنی قلیل ہیں کہ وہ اپنی کم تنخواہوں میں اپنے بیمار بچے کا صحیح علاج نہیں کرا سکتے، اور وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر دن رات میں 5 بار آپ کی طرف سے اللہ کے حضور آپ کی ترجمانی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید سے عشق کا دعویٰ کرنے والے مسلمان، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ حفاظ قرآن کی خدمت کیجئے اور ان کو ایسا وظیفہ امامت کے بدلے میں دیجئے جس سے ان کی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اس وقت حالات کے تناظر میں قرآن کریم کے حوالے سے، وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ تک یہ بہت قیمتی پیغام عرض کر رہا ہوں، اب توجہ کے ساتھ اسے سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اے لوگو، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہی قوموں کو عزت دیتا ہے اور قرآن ہی کے ذریعے قوموں کو ذلیل اور پست کر دیتا ہے، اور ذلیل و پست ایسا کرتا ہے کہ آدمی گھروں کے اندر بھی رہ کر بے حیثیت ہو جاتا ہے، آدمی سماج کے اندر بے وزن ہو جاتا ہے، آدمی ملک اور دنیا والوں کی نگاہوں میں حقیر و ذلیل اور کمتر ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا، غثاء کا غثاء السیل، سمندر کے جھاگ کی طرح وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے۔
میرے بھائی یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ قرآن کے ذریعے سے اٹھاتا ہے، اور وہ کون بد نصیب ہے جن کو اللہ قرآن کے ذریعے سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے؟ وہ لوگ جن کو اللہ قرآن کے ذریعے سے اٹھاتا ہے، جن کو اللہ قرآن کے ذریعے سے عزت و تکریم کے تخت و تاج پر بٹھاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے اس قرآن کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا ایک بڑا تقاضا ہم اور آپ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس کتاب کے اوپر مضبوط ایمان رکھیں۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے دنیا کے ایمان والو، اے اللہ رسول کو ماننے والو، سنو، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ مکمل رسول پر، اور کامل اور کمپلیٹ ایمان لاؤ اللہ کی اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جس قرآن کو اللہ نے ہدی للناس، قیامت تک کی تمام ہیومینٹی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک بنایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کتاب پر مضبوط ایمان لاؤ۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ہمارا تو ایمان بہت مضبوط ہے اللہ کے قرآن پر، ہم ایمان والے، ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے اس قرآن کو نہ مانیں۔ میرے بھائی، ایمان کا مطلب سمجھیے، قرآن کریم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے فیصلے کو، قرآن کے حکم کو اپنا آخری فیصلہ سمجھیے۔ ما کان لهم الخیرۃ من امرہم، قرآن کریم نے کتاب پر ایمان کا مطلب بتایا کہ جس صاحب ایمان کا، جس مسلمان کا اللہ کے قرآن پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب اللہ رسول زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو ان کی اپنی کوئی چوائس باقی نہیں رہتی، کوئی پسند میری نہیں، میری اپنی کوئی چاہت نہیں، میری اپنی کوئی خواہش نہیں۔ جب میرے اللہ نے یہ سنا دیا، جب میرے نبی نے یہ سنا دیا، قرآن کریم نے کہا هو الفصل ليس بالهزل، کہ قرآن کریم نے تمہاری زندگی کے تمام معاملات میں جو فیصلہ کیا وہ آخری فیصلہ ہے جس کے خلاف تم بالکل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے معاملات میں قرآن کریم کے فیصلوں کو آخری فیصلہ سمجھتے ہیں۔ کیا جب ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر بیوی کے جھگڑے ہوں، بھائی بھائی کے جھگڑے ہوں، خاندان کا تنازع ہو، زمین کا بٹوارہ ہو، شوہر بیوی کا اختلاف ہو، کسی طرح کا کوئی بھی نزاعی معاملہ ہو، قرآن کریم نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے اس جھگڑے کو اللہ رسول اور اللہ رسول کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والے حکام و قضات کے پاس لے کر کے جاؤ۔ قرآن کریم نے کہا ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے مسلمانوں اگر تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، تمہارا ایمان آخرت پر مضبوط ہے، تو اپنے تمام جھگڑوں کو اللہ رسول کی عدالت میں لے کر کے جاؤ۔ کیا ہم اپنے جھگڑوں کو اللہ رسول کی عدالت میں لے جاتے ہیں؟ سوچنا چاہیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو۔ قرآن کریم نے ہمیں زندگی کے جو معاملات گزارنے کے طریقے بتائے، کیا ہم زندگی کے ان معاملات میں اللہ کے اس قرآن کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، تو کیسا ایمان ہمارا؟ یہ پہلا حق تھا جس میں ہم کمزور پڑ گئے۔ قرآن کریم کا ایک دوسرا مطالبہ ہے، قرآن نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جس قرآن کو تم پر اتارا گیا ہے اس کی تلاوت کرو۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو تلاوت کرتے ہیں، ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو ویسا نہیں پڑھنا جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ کوئی ہندی میں پڑھ رہا ہے، کوئی میتھلی میں پڑھ رہا ہے، کوئی کسی زبان میں پڑھ رہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو صحیح صحیح پڑھو، قرآن کریم کو صحت مخارج کے ساتھ پڑھو۔ امام جزری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَهُوَ آسِمٌ، کہ قرآن کریم کو صحت مخارج کے ساتھ صحیح صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو مسلمان قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ میرے بھائی، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے اس قرآن کو صحیح صحیح پڑھے۔ اسی طریقے سے ہر ماں پر، ہر باپ پر جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بزنس مین اور تاجر بنانے سے پہلے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور ماسٹر بنانے سے پہلے، اپنے بچوں کو پولیٹکس اور سیاست میں ڈالنے سے پہلے مدرسہ جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن جیسے اداروں میں ڈال کر اسے اللہ کے قرآن کو صحیح صحیح پڑھنا سکھائیں۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا ہم سب سے مطالبہ ہے۔
قرآن کریم کا ایک تیسرا مطالبہ اور ایک تیسرا حق یہ ہے ہم سے اور آپ سے کہ ہم اللہ کے اس قرآن پر عمل کریں. ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں. قرآن کریم کا ایک چوتھا مطالبہ ہم سے اور آپ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس قرآن کو سمجھیں. ہم مسجدوں میں درس قرآن قائم کریں اور اللہ کے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کا پانچواں حق ہم سے اور آپ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس قرآن پر کے پیغامات کو جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچائیں. اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، 5 کام میں نے بتائے: مضبوط ایمان، تلاوت، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اگر آپ یہ 5 کام کر رہے ہیں، یرفع بہذا الکتاب، اللہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے اٹھائے گا، سکون عطا کرے گا، رفعت اور بلندی عطا کرے گا. لیکن لوگوں، اگر ہم نے قرآن کریم کے ان حقوق سے پہلو تہی کی، قرآن کریم کے ان حقوق کو چھوڑ دیا، اللہ کے اس قرآن کی ہم نے تلاوت نہ کی، ہم دنیا جہان کے سارے اخبارات کو پڑھتے رہے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کرتے رہے، ہم نے دنیا جہان کے سارے کاروبار کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا، لیکن اللہ کے اس قرآن کے لیے ہم نے اپنے وقت کو فارغ نہ کیا، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے خسارے کی بات اور نقصان کی بات ہے. اس لیے یہاں سے یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے ان حقوق کو ادا کریں گے انشاءاللہ. میں آخری بات سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اس اجلاس کا دوسرا عنوان تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میرے بھائی، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے. دین اسلام دنیا کے تمام باطن ادیان پر غالب ہو جائے. قرآن کریم نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ قرآن کو، دین متین کو، اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کر دیا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. تو کیا اللہ کا یہ دین غالب نہیں ہوگا؟ اللہ کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا. ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کر ارشاد فرمائی: واللہ لا يبقى في الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل. آقا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں ایک دن اسلام داخل ہو کر رہے گا. ایک دن آئے گا جب ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ امریکہ کے ایوانوں میں، دنیا کے تمام ممالک کے صدارت خانوں میں اللہ کے نبی کے کلمے کا پریرا اور جھنڈا لہرا رہا ہوگا. اللہ کا یہ دین پوری دنیا پر کیسے غالب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ دین، اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کے عدل و انصاف کے پیغام کے سائے میں پوری دنیا پناہ کب لے گی؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اختصار کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے میں عرض کروں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے. آج سے 1450 سال پہلے 6 صدی عیسوی میں ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس جہالت کے ماحول میں، جس ظلم و ستم کے ماحول میں بھیجا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اپنے کردار و گفتار سے، اللہ کے قرآن سے اور اپنی سنتوں سے ایک ایسا پیغام دیا جس کے ذریعے سے اس وقت کی جہالت ختم ہوئی. اس وقت کی دنیا جو ظلم و ستم کی ماری ہوئی تھی، اسے عدل و انصاف کا پیغام ملا. آج 1400 سال کے بعد دنیا کی جو صورتحال ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں. آج 1400 سال کے بعد دنیا جس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، آپ اچھی طریقے سے جان رہے ہیں. یہ دنیا جہاں ایک طرف کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، وہیں دنیا کے باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نسلوں سے دین و ایمان کا سودا کر لیا جائے. آپ کی نوجوان بیٹے اور آپ کی نوجوان بیٹیوں کے ذہن و دماغ میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے، مختلف پروگرام کے ذریعے سے ایسی گندی اور فحش چیزیں ڈال دی جائیں جس سے وہ دنیا کی مادیت کا غلام تو بن جائے لیکن اللہ رسول کا غلام نہ بن سکے. لوگوں، ظلم و جور کے اس خوفناک ماحول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اور آپ کی محبت کا جہاں یہ تقاضا ہے کہ جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن کے بینر تلے آپ سیرت امام الانبیاء کے جلسے میں شرکت کریں. یاد رکھیے، پیارے آقا سے عشق اور محبت صرف اس طرح کے جلسوں میں جانے سے ادا نہیں ہوگا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو عشق ہے، آقا سے اگر آپ کو محبت ہے، آخری نبی سے اگر آپ کو عقیدت ہے، تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جس طریقے سے آج سے 1450 سال پہلے سچے جاباز صحابہ نے اپنے سر سے کفن باندھا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ آقا کا جو مشن ہے وہ ہمارا مشن ہوگا، آقا کی جو فکر ہے وہ ہماری فکر ہوگی، میرے بھائیوں آج ایک بار پھر سے دنیا پیاسی نگاہوں سے آپ کی طرف، آپ غلامان محمد کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ انہیں عدل و انصاف کا پیغام سنائیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اور ہم سب کا یہ منصب ہے، جس کو رستم کے دربار میں ایک صحابی رسول نے کہا تھا جب رستم نے پوچھا تھا کہ تم غلامان محمد، تم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے کیا چاہتے ہو، تمہارا مشن کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ تو ربی بن عامر نے جو ایک صحابی رسول تھے، رستم کے دربار میں جو بات کہی تھی وہی بات آج سیرت خاتم الانبیاء کے اجلاس سے آپ کو اپنے دل کے اندر گرہ باندھنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آخری امت ہے، آپ کا منصب کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے رستم سے کہا تھا واللہ تعالی ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ اے رستم سنو اور اے دنیا کے تمام باطل نظام کے آقاؤ سنو، ہم مسلمان، ہم غلامان محمد، ہم دنیا کے اندر اس لیے آئے تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ کے علاوہ تمام انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لائیں، اور دنیا کے تمام انسانوں کو تمام باطل نظام حیات سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے تحت لائیں، دنیا کے تمام انسانوں کو تمام ظلم و جور سے اور دنیا کی تمام تر تنگیوں سے نکال کر اسلام کی وسعتوں کی طرف لائیں۔ یہ ہے ہمارا مشن اور یہ ہے ہمارا کام۔ میرے بھائیوں آج کے اس سیرت خاتم الانبیاء کے اجلاس میں ہم نوجوان، ہم بڑے، ہم چھوٹے، ہم تمام غلامان محمد، ہم تمام عشاق نبی یہ طے کریں کہ جو غفلت ہوئی وہ ہوئی، آج سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نافذ کریں گے۔ ہمارے چہرے پر اگر داڑھی نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنے چہروں پر داڑھی کو سجائیں گے۔ کتنے لوگ اس کا وعدہ کرتے ہیں؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ میں آخری حدیث سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بشارتیں بتائی ہیں، 4 خوشخبری، 4 بڑے انعامات، 4 بڑی گارنٹیاں ان لوگوں کے لیے جو پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ 4 انعام پانا ہے تو آج سے ہی سنتوں پر عمل شروع کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ سنتی، جو میری سنتوں کی پابندی کرتا ہے، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، گھر کے اندر رہنے کے اسٹائل کو، گھر کے باہر کے اپنے لائف اسٹائل کو، تجارت کو، معاملات کو، بزنس کو، زندگی کے ہر معاملے کو جو میری سنتوں کے تابع کرتا ہے اور میرے لائف اسٹائل کو اپنے لیے مقتدی اور پیشوا بناتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ ایسے خوش نصیب مسلمانوں کو 4 انعام دیتا ہے۔ نمبر 1 الہیبۃ فی قلوب البررہ، دنیا کی تمام مخلوق کے دلوں میں اللہ اس کی ہیبت کو ڈال دیتا ہے، اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق آپ سے محبت کرے گی اگر آپ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر ہر انسان، ہر مخلوق آپ سے محبت کرے؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کیجیے۔ نمبر 2 الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، دنیا کے تمام فاسق و فاجر کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دے گا۔ کن کیا رعب؟ جو سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی دھاک بٹھا دیتا ہے، ان کا رعب ڈال دیتا ہے ان کے دلوں میں جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدکار ہیں۔ اور فرمایا وَالتَّثَبُّتُ فِي الدِّينِ، اللہ دین پر جماؤ عطا کرتا ہے، دین پر استقامت، دین پر ٹھہراؤ، ہر ماحول اور ہر حال میں وہ اللہ کے نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَالسِّعَةُ فِي الرِّزْقِ، چوتھا انعام، اللہ اس کی روزی میں فراوانی عطا کرتا ہے، اس کے کاروبار میں ترقی، اس کے رزق میں خوب برکت، خوب بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ 4 بڑے انعام، دنیا کی تمام مخلوقات کے دل میں محبت، نمبر 2 دنیا کے بدکاروں کے دل میں رعب اور ہیبت، نمبر 3 دین پر جماؤ، اور نمبر 4 روزی کے اندر فراخی۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ 4 انعام؟
تو آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سے گہری وابستگی عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔